अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि पिंडी से लेकर लंदन तक हर तरफ से इमरान खान को लाल झंडी दिखा दी गई है और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जनाब ने अपनी सिमत दुरुस्त ना की तो फिर नताइज की ज़िम्मेदारी आप पर होगी। ये क्या मामला है, बहुत एक्सक्लूसिव खबर है, ये आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे उन मुज़ाकरात के हवाले से क्या ड्रामाबाजी चल रही है ये आपको बताएंगे, और जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पर मामलात कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या बात हुई, ये भी एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब इमरान खान साहब की सवात से लेकर इस्लामाबाद तक की सारी मनसूबा बंदी खुलकर सामने आ गई है, सारे राज फाश हो गए और अब वो एक बंद गली में चले गए हैं। ये सारी क्या खबर है ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे, मगर इससे पहले कि ये तमाम खबरें आपके साथ डिस्कस की जाएँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन फेक न्यूज़ से। जनाब, जब फेक न्यूज़ का बड़ा शोर मचाते थे इमरान खान साहब भी और उनकी पार्टी के तमाम लीडर्स भी, जब साफ़ियों के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करनी होती थी, इन्होंने कुछ काले कवानीन बनाने के इरादे किए हुए थे अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में, तो उस वक्त जब बड़ा पक्का से मुँह बना के कहते थे कि जनाब हम तो फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और जितनी फेक न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग चला रहा है उसका तो कोई जिसे कहते हैं मिसाल ही नहीं दी जा सकती। खुद तहरीक इंसाफ की अपनी माजी की मिसालों में से भी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, और ये फेक न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, हुकूमत के आखिरी दिनों में भी और हुकूमत जब उनकी गई है उसके बाद इब्तदाई दिनों में खान साहब तो हवा के घोड़े पर सवार थे। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में हम आपको कई दफ़ा ये बता चुके हैं, इमरान खान साहब जो है वो बड़े महदूद किस्म के इंटरव्यू दिया करते थे, अपनी मर्ज़ी के मुबैना किस्म के साफ़ियों को इंटरव्यू दिया करते थे। मैं मुबैना साफ़ी कहूँगा क्योंकि उनमें कई लोग जो ऐसे थे वो साफ़ी नहीं होते, तो जैसे शान थे, जैसे आफ्ताब इकबाल थे, इन्होंने कभी अमली साफ़त नहीं की, इन्होंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की। तो कुछ जनरल लोगों को भी इन्होंने दिए, लेकिन जनरल वो भी लोग जो जिनको ये कहते थे कि ये हमारी तरफ के साफ़ी, उनको बाकी असल जो मीडिया उसको ये फेस नहीं करते थे। उसके बाद भी इन्होंने एक तरीका पकड़ लिया हुआ था कि वो रोज़ाना एक जो नहीं है वो लाइव नशरिया कर देते थे, नाम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, लेकिन उसमें प्रेस कोई नहीं होता था, ना ही किसी का कोई सवाल होता था। खान साहब रोज़ाना एक कौम से खिताब फरमाते थे और आगे घोड़े पे सवार थे। लेकिन ये अचानक क्या हुआ कि इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात में एक बड़ी विक्ट्री लेने के बावजूद, 6 सीटें अकेले जीतने के बावजूद वो खुश नहीं हुए, बल्कि आसमान से ज़मीन पर आ गए। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उनके होश उड़े हुए थे। और फिर हमने देखा कि वही खान साहब जो किसी का सवाल तक लेना पसंद नहीं करते थे, किसी से मिलना तक पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने खुद नेशनल प्रेस क्लब के और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफूद को बुला के उनसे मुलाकातें शुरू कर दी। शुरू में ये सवाल नहीं लेते थे, फिर जो उनकी अदालतों में तारीखें पढ़ने लगी, इनका अक्सर कचहरियों में अदालतों में आना जाना हो गया, तो फिर सवाल भी होने शुरू हो गए और फिर हल्के फुल्के जवाब भी होने शुरू हो गए। और फिर अब उनको बहुत सारे जवाब देने पड़ते हैं। यहाँ तक तो खान साहब आ गए, वहाँ के घोड़े से काफ़ी हद तक नीचे आ गए। लेकिन ये जो ख्याल किया जाता कि ये जो इंतखाबात हैं उसके बाद तो खान साहब और आसमान पर चढ़ जाएंगे और अपनी मर्जी की शरायत बनवाएंगे और वो एक दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी मर्जी का इलेक्शन ले लेंगे और दिगर भी जो शरायत बनवाना चाहते हैं वो बनवा लेंगे। जैसे वो कहते हैं कि जनाब मेरी तरफ होना जो है वो ऐन हक है और ऐन जो है वो सच्चाई है, बाकी सब तो झूठ ही और फसाद ही और फितना ही है, जिस तरह खान साहब कहते थे, और मेरे अलावा सारे चोर डाकू हैं इस मुल्क में। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि खान साहब के चेहरे पे हमें खुशी नज़र नहीं आई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही बड़े होश उड़े हुए, वो बाकायदा तकरीबन उन्होंने तरले डाले इस्टेब्लिशमेंट के कि जनाब मुझे दोबारा आप वो गोद ले लें और मेहरबानी करें मुझे। बार बार वो कह रहे थे कि बजाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च की डेट देते, वो टाइम मैं मज़ीद मौका दे रहा हूँ, मज़ीद मौका दे रहा हूँ। तो हमने कहा यार चेक करते हैं कि खान साहब के साथ हुआ क्या है, वो तो आसमान से अचानक ज़मीन पर क्यों आन पड़े। कल के हमने अपने प्रोग्राम में आपको कहा था, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, गुज़श्ता रोज़ का जो हमारा व्लॉग था उसमें हमने बताया था कि जी नवाज शरीफ साहब ने कैसे खान साहब को जो है वो बाकायदा बेवकूफ़ बनाया और कैसे उनको ज़िमनी इंतखाबात में उलझा कर और वो जो काम करना था हुकूमत ने वो किया। अच्छा, अब हुआ ये है कि हमने कहा यार चेक करें कि मामलात कहाँ चल रहे हैं। अब एक तो फेक न्यूज़ ये चलवा रहे हैं बार बार, जिसका मैंने जिक्र किया था शुरू में कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पिंडी हुई, उसमें जो भी गुफ्तगू हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की गुफ्तगू मतलब उसके बारे में क्या सराई भी करना मुनासिब नहीं होता। और कुछ आके आप इतनी कतईयत के साथ सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, बाकायदा पॉइंट्स लिखे हुए अंग्रेज़ी में शेयर हो रहे हैं कि जनाब उसमें ये फैसला हुआ है कि खान साहब से बात की जाएगी और इतने बंदे खान साहब की तरफ से होंगे और इतने बंदे ISI की तरफ से होंगे, इधर से फलां क्या जो है सरबराही करेगा मुज़ाकरात की, इधर से जनाब DG ISI करेगा। और वो पता ये चला कि वो सारी की सारी फेक न्यूज़ थी और ऐसा कुछ सिरे से वाक़या हुआ ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है कि खान साहब
کہ جناب اب دوبارہ ان کی بلائیں لینے کے لیے کوئی تیاری ہوگی ہے کہ ان کے منتیں ترلے کرنے کی تیاری ہوگی. لیکن خان صاحب یہ مسلسل ان کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ کری جا رہا ہے. یہ ڈاکٹر سلان اور جو مشوانی وغیرہ جو دیگر لوگ ان کے یہ چلاتے ہیں یا جو ان کے والے صحافی ہیں وہ یہ خبریں مسلسل چلا رہے ہیں کہ بس اب چھا گئے آ گئے. اور پھر آج صبح فواد چوہدری صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب وہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں جناب ہمارے, اور شیخ رشید احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور اگلے اتنے دنوں میں یہ تاریخیں دینے میں تو شیخ رشید احمد صاحب بڑے ماہر ہیں, وہ ساری زندگی تاریخیں دیتے رہے. ویسے یہ الگ بات ہے کہ ان کی آج تک کبھی کوئی تاریخ دی ہوئی جو ہے ان کی تاریخ ہے وہ میں نے کبھی درست ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اور اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بتایا کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بھی جعلی خبریں چلے گی. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ جو دراصل ہو رہا ہے وہ خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں اس میں. اور اب انہوں نے جو اپنے فالوورز ہیں یا جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں, اپنے کارکنوں ہیں, ان کو بھی کسی نہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا کہ بس خان صاحب کی گل ہونے والی ہے, بس ہو گئی ہے, خان صاحب نے منتیں کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ ڈرامے بازی ایک چل رہی تھی. تو اصل خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, ایک جو مذاکرات دراصل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ ہو رہے ہیں سیاسی سطح پر. سیاسی سطح پر اس طرح کے عارف علوی صاحب صدر مملکت ہیں, ان کی نگرانی میں وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس میں جو تین بڑے جو لوگ ہیں, تین بڑی پارٹیاں, ان کے دو افراد ہیں. دو نمائندے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, دو نمائندے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, اور دو نمائندے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. اب یہ جو دو نمائندے ہیں یہ مذاکرات تو کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنی جو ہائی کمان ہے اس کی ہدایت کے مطابق مذاکرات کرتے ہیں. ادھر سے میسج آتا ہے, یہاں پہ رکھتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پر, اور پھر ادھر سے جو بات ہوتی ہے وہ ادھر پہنچاتے ہیں. تو جناب پہلے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آ جائیں اور یہ استعفے بند کریں اور آ جائیں پارلیمنٹ میں آئیں, کمیٹیوں کا حصہ بنیں, جو قانون سازی ہے اس کا حصہ بنیں, اور پھر اس کے بعد آگے بات کو بڑھایا جائے. لیکن یہاں پر انہوں نے ایک شرط رکھ دی عمران خان صاحب نے اپنے ان مذاکرات کاروں کے ذریعے. ان کا کہ جناب ہم آ جائیں گے پارلیمنٹ میں, لیکن آپ مہربانی یہ کریں کہ ہمیں الیکشن دے دیں, کہ 6 مہینے بعد کی تاریخ دے دیں, 8 مہینے کے بعد کی تاریخ دے دیں, لیکن آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, پھر ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس پہ ایگری ہیں, تو آپ لوگ جناب آ جائیں اسمبلی کے اندر, تو ہم آپ کو مطلب 6 مہینے 8 مہینے بعد کی الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں. اچھا, یہ ساری بات طے ہو گئی. طے ہونے کے بعد اچانک عمران خان صاحب اس سارے معاملے سے انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ دیا, اور یہ جو جتنی مذاکرات ہوئے تھے عارف علوی صاحب کی نگرانی میں تینوں بڑی پارٹیوں کے نمائندوں کے, وہ مذاکرات چلے گئے کھو کھاتے. یہ مذاکرات جب کھو کھاتے چلے گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ مذاکرات کسی طریقے سے بحال ہو جائیں, اور لیکن اس موقع پر پھر نواز شریف صاحب اکڑ گئے لندن میں. انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح تو بات نہیں بنے گی, ہم تو کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, اس وقت مذاکرات آپ کی ضرورت ہے, پارلیمنٹ میں ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں, آپ کی بہتری ہے اس میں کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو اگلی نگران حکومتوں کے بیچ میں ان کا کوئی رول ہوگا, ادروائز پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے تو اگلی جو نگران حکومت بنے گی الیکشن کرانے کے لیے اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی مشاورت سے نگران حکومت بنتی ہے, پوری وزیر اعظم بنتا ہے. تو اس پہ یہ لوگ نہیں مانے تھے, مان کے پھر بیک فٹ جب عمران خان صاحب کر گئے تو نواز شریف صاحب نے اکڑ گئے. انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے آپ پارلیمنٹ میں آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو ڈیٹ دینی بھی ہے یا نہیں دینی, اگر دینی ہے تو کب کی دینی ہے الیکشن کی. تو یہ معاملات جو تھے یہ کھو کھاتے چلے گئے. تو لندن سے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو ہو گئی لال جھنڈی, جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ لندن سے پنڈی تک یا پنڈی سے لندن تک ان کو لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے. تو یہ لال جھنڈی ان کو سیاسی جو مذاکرات کی ٹیبل پر لال جھنڈی دکھا دی گئی. اچھا, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح تو ان کے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے, لیکن جیسے پہلے صدر مملکت جو عارف علوی, چونکہ وہ آئینی طور پہ ملک کے سربراہ ہیں اور مسلح افواج کے بھی سپریم کمانڈر ہے, پہلے بھی انہوں نے آرمی چیف کی منت ترلا کر کے ان کو آمادہ کیا تھا کہ چلیں عمران خان سے مل تو لیں, اور وہ مل لیے تھے, اور باقاعدہ انہوں نے حکومت کو اس بارے میں اطلاع دی تھی, یا ہم کہہ سکتے کہ آرمی چیف نے پرائم منسٹر کی اجازت سے وہ ملے تھے, اور لیکن وہاں پر ان کی بات بنی نہیں تھی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب وہی بات ہوتی ہے کہ پہلے وہ کرتے ہیں ترلے, جب ان کا کوئی ترلا مان لے تو خان صاحب ایک دم چوڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کیڑی کھوتی کھپ گئی ہے میرے بغیر, اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو وہ خان صاحب اپنی سعادت کی وجہ سے معاملہ ہو جاتا ہے گڑبڑ. تو اس وقت ان کے کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں چل رہے تھے. اچھا, اب ہوا یہ کہ کچھ اطلاعات ملی پنڈی والوں کو مختلف حوالوں سے. یہ اطلاع جو تھی وہ میری اس تیسری خبر کے حوالے سے تھی جو میں نے عرض کی تھی کہ سوات سے اسلام آباد تک کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کھل گئی ہے, وہ راز سارے فاش ہو گئے ہیں. وہ کھل کیسے گئی ہے؟
ایک تو یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے ایک اور حکمت عملی بنائی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم پہلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی، انہوں نے 3 راستے بند کرنے کا سوچا تھا. اب جو عمران خان صاحب کی مبینہ حکمت عملی پتہ چلی ہے، ہمارے یقیناً خفیہ اداروں کے ذریعے پتہ لیک ہو جاتی ہیں خبریں، تو وہ پتہ چلی کہ جناب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جو پنڈی اور اسلام آباد کے مقامی لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، اور جو پنڈی اور اسلام آباد کے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو بند کیا جائے گا. مثلاً کلر شہیدان کے لوگوں کو استعمال کر کے کلر شہیدان والی سڑک بند کی جائے گی، گجر خان کے لوگوں کو استعمال کر کے جی ٹی روڈ کو بند کیا جائے گا، ٹیکسلا کو استعمال کر کے دوسری طرف سے جی ٹی روڈ کو بند کیا جائے گا. اسی طرح جو مختلف راستے ہیں اٹک کے کارکنوں کو استعمال کر کے وہاں سے بند کیا جائے گا. آزاد کشمیر کے سے آنے والے جتنے راستے ہیں، کوٹا سے آنے والے راستے ہیں، وہ مقامی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اگر بالفرض اگر 50 آدمی بھی نکل کے ایک سڑک کو بند کر دیتے ہیں تو لازم بات ہے وہ سارا نظام تو معطل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ ہم لانگ مارچ تو چلیں ہم کر پائیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم ایک ناکہ بندی کر دیں گے اسلام آباد کی، آمد و رفت لوگوں کی بند ہو جائے گی، راشن پانی کی ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، تو آبویسلی کھانا پینا بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ ساری صورتحال ہوگی. اور یہ صورتحال بڑی الارمنگ تھی. تو عمران خان صاحب کو جناب اب ایک مقتدر قوتوں نے ایک پیغام دیا ہے، ان 2 پیغام دیے. یہ پہلا پیغام انہوں نے یہ دیا کہ جناب ہمیں سارا پتہ لگ گیا، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد، ویسے کو پرامن احتجاج کرتا ہے، 100 دفعہ آئے جائے، جو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے، جیسے مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا، ان کو جو جگہ دی گئی تھی وہاں پر بیٹھے رہتے. کتنے دن بیٹھے رہتے. اس سے پی ایم ایل این نے لانگ مارچ کیا، بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا، تو جو جگہ ان کے لیے متعین تھی وہاں پر وہ جاتے تھے، اپنا لانگ مارچ ختم کرتے تھے، چلے جاتے تھے. چلیں خان صاحب اگر کوئی دھرنا دینا چاہتے ہیں تو دھرنا دیتے ہیں. لیکن پہلے بھی انہوں نے یہ معاملہ گڑبڑ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو کہا کہ ہم ری چوک نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے اس بات سے پھر گئے تھے. تو اب ان کو یہ میسیج دیا گیا کہ جناب اب یہ معاملہ برداشت نہیں ہوگا. اسی دارالحکومت میں سارا پاکستان کی حکومتی نظام چلتا ہے، اسی دارالحکومت کے اندر تمام ملکوں کے سفارت خانے ہیں، تو یہ چیز برداشت نہیں ہو جائے گی. اگر یہ تم نے اس طرح کا کام کیا تو پھر ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی. یہ خان صاحب کو ایک پہلا میسیج دیا گیا. اور دوسرا میسیج یہ دیا گیا کہ جناب سوات کی صورتحال کے حوالے سے، سوات میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. وہاں پر اب تو اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں پر کوئی تقریر نہیں کرنے دے رہا. وہاں پر لوگ روزانہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں. کالا دن تنظیم جو وہاں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے. اب اس حوالے سے اگر تجزیہ کیا جائے تو 9 سال سے ان کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ان کو لوز ہینڈ دی. اور ایسی خبریں بھی ملتی رہی ہیں کہ باقاعدہ خود حکومتی لوگ جو ہے وہ مبینہ طور پہ ان کو بتا دیتے رہے، یا ان کی وہ پرچیوں سے ڈرتے رہے. ابھی کو پتہ یہ چلا کہ تازہ ترین بھی آئی ہے، اگرچہ کہ اس کی تردید بھی ہوئی ہے، اور یہ لیکن وہ اس کالا دن تنظیم کی طرف سے ہوئی ہے. جو ان کے صوبائی وزیر ہیں عاطف خان، انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے بھی پرچی آئی ہے. تو ان کی تو حالت یہ ہے وہاں پر. اور اب یہ پتہ چلا ان کو یہ بتا دیا گیا خان صاحب کو کہ وہاں پر جو نعرہ بازی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، اس کے بیچ میں جناب آپ کا اور آپ کی پارٹی کا ہاتھ ہے. اور ہمیں یہ بالکل کلیئر پتہ چل گیا، اور اب ہم اس چیز کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. اب یہی عمران خان صاحب ہیں یہ تعلیمی اداروں میں جا کے نیوٹرلز کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں، کبھی کس یونیورسٹی میں، کبھی کس کالج میں، کبھی کہاں بہت کچھ کھل کر کھیلتے رہے. کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اگر سوات والا معاملہ اور سوات کے ارد گرد کے علاقے اگر وہ کوئی اور مسلح تنظیم اس پر قابض ہو جاتی ہے اور یہاں پہ صوبائی حکومت بجائے اس کے رجسٹ کرے الٹا وہاں پہ سرنڈر کر دیتی ہے. اور پھر ابھی 2-3 کل یا پرسوں کی بات ہے، جو وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی نے وہاں پر ایک تقریر کی اور اس نے کہا کہ یہاں سے پاک فوج نکل جائے اور پولیس خود معاملے کو ڈیل کرے گی. یعنی کہ پاک فوج کو وہ نکالنا چاہتے ہیں تاکہ جو پولیس کی ڈیلنگ تو اتنی ہے کہ خود وزیر اعلیٰ اور وزراء جو ہے وہ مبینہ طور پہ بتھے دیتے پھر رہے ہیں. تو پھر یہ معاملات بڑے گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال پتہ لگ گئی ہے جناب. وہ بھی خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ جناب ہر چیز کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. یہ کام بالکل برداشت نہیں ہوگا کہ وہاں پر آپ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں اور وہاں پر آپ نعرے بازی کرواتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی فوج وہاں سے نکلے، تو یہ کام خان صاحب ٹھیک نہیں ہے. اب سچویشن یہ ہے ناظرین کہ خان صاحب گئے ہیں پھنس. اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نہ لانگ مارچ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر وہ ناکہ بندی کرتے تو ادھر سے صاف میسج آ گیا کہ لا لے. وہ پھر وہ رانا ثناء اللہ مونچھوں کو بڑھ دے کے بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ بڑی پریشانی ہو جائے گی. اب خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. اب وہ ہلکی ڈھولکی جو نہیں ہے وہ بجتی رہے گی. ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. لیکن اصل خبر یہ ہے کہ پنڈی سے لے کر لندن تک عمران خان صاحب کو صاف جھنڈی کروا دی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.